بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ سورۃ الزمر، اور اس سورت کو سورۃ الغرف بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ وہ سورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا جو مضمون ہے وہ اعتقادی اور عقیدے کا مضمون ہے، اور اللہ کی بندگی اور عبادت کا مضمون ہے۔ اور ایک آیت میں اس سورت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کا زمانہ تھا جس میں یہ پوری ایک اعتقادی تقریر کی گئی ہے۔ سورۃ صاد میں یہ بات ابتدا میں گزر چکی ہے کہ مشرکین کو اللہ کی توحید پر بڑا تعجب تھا، اور وہ توحید سے انکار کرتے تھے، اور اسی ماحول اور فضا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی اور فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام پر آزمائشیں ہوئی، آپ صبر کریں، اور سورۃ الصاد میں انکار مشرکین پر صبر کی تلقین کی گئی۔ تو اب سورۃ زمر کے اندر جو مضمون ہے وہ یہ کہ وہ دعوت کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ وہ دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بس۔ تو اس سورت کا سورۃ صاد سے یہ ربط ہے۔ وہاں مشرکین کا انکار تھا، اور یہاں ان کے سامنے پوری دعوتی تقریر ہے۔ وہاں انبیاء علیہم السلام پر آزمائشوں کا ذکر تھا، اور فرمایا کہ داؤد اور سلیمان اور ایوب علیہم السلام وہ بہترین عبد اور بندے تھے، اور ان کی عبدیت کا ذکر ہے، ان کی اوابیت اور اخلاص کا ذکر ہے۔ تو اس صورت میں اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے دلائل مذکور ہیں۔ اس صورت کے مطالعے میں اور اس صورت کی آیات پر ایک نگاہ پڑھنے سے جو مضمون اس صورت میں صاف نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم سے اللہ کی بندگی اور عبادت کا مطالبہ ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں دیکھیں، فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ،
الا للہ الدین الخالص، یہ خالص اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ آگے اسی سورت کی آیت نمبر 11 میں فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں۔ آیت نمبر 14 میں قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ آیت نمبر 66 میں وہاں بھی عبادت کا مضمون ہے، فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اور اسی طرح آیت نمبر 63 کے اندر بھی یہی مضمون ہے، بلکہ 64 میں کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ یہ آیات جن کے حوالے دیے گئے ہیں اس صورت میں بالکل صریح ہے کہ جا بجا اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو۔ اور اسی مضمون کے حوالے سے اس صورت میں کچھ دلائل دیے گئے ہیں۔ وہ دلائل وہی ہیں جو قرآن مجید میں عمومی طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، جن میں آیت نمبر 5 میں اللہ کی خالقیت کا ذکر ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور رات اور دن کا نظام اور شمس و قمر کا نظام بنایا۔ پھر دوسری دلیل آیت نمبر 6 کے اندر ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک نفس سے پیدا کیا اور جانوروں کو بھی پیدا کیا، اور تمہاری پیدائش کے بھی یہ مراحل ہیں، تو جو اللہ خالق ہے اسی کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 21 کے اندر بھی دلیل عقلی ہے، فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس میں چشمے جاری کر دیے، فصلیں اگائی۔ یہ آیت نمبر 21 کا مضمون ہے۔ آیت نمبر 37 میں پھر دوبارہ ایک دلیل نقلی دی گئی ہے، اور یہ دلیل نقلی چہارم ہے۔ آیت نمبر 38 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ آیت نمبر 42 میں انسانوں کے موت اور نیند کا ذکر ہے، وہ بھی ایک دلیل ہے، وہ دلیل پنجم ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 52 کے اندر پھر دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہ عقل عام کے زمین و آسمان کے مخلوق کے نباتات کے حیوانات کے پیدائش اور اس کے لیے رزق فراہم کرنے کے دلائل اس لیے دیے گئے ہیں کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور اللہ کی عبادت کرنے والے موحدین عابدین اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اور شرک کرنے والے مشرکین
دونوں کی صفات کا اس صورت میں تقابل بھی کیا گیا ہے، دونوں کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر یہ حال ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رب کو پکارتے ہیں، اور جب نعمت ملتی ہے تو پھر رب کو بھول جاتے ہیں۔ یہ مشرک کا حال ہے۔ اس کے مقابلے میں راتوں کو قیام کرنے والا اور سجدہ کرنے والا، آخرت سے ڈرنے والا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ تقابل ہے، اس کو کہتے ہیں عابدین، موحدین اور مشرکین کی صفات کا تقابل۔ چونکہ سورت کا مضمون عبادت ہے تو عبادت کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اخلاص والے، ان کے یہ اعمال ہے، ان کے یہ اخلاق ہے، اور جو شرک والے ہیں ان کے یہ اخلاق ہے۔ یہ تقابل ایک مثال سے بھی ذکر ہوئی ہے آیت نمبر 29 میں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ ایک بندہ غلام ہے اور اس کے کئی آقا ہیں، اور دوسرا غلام ہے ایک ہی کا، تو حل یستویان مثلا، کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ شرک اور توحید برابر نہیں ہے، اس کے مشرکین کے اور موحدین کے اعمال اور اخلاق برابر نہیں ہے۔ یہ بھی اس صورت میں عبادت کے ضمن میں یہ مضمون بھی ہے۔ صوم اس صورت کے اندر قرآن مجید کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا میں ہی فرمایا کہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، کوئی افتراء اور من گڑت بات نہیں ہے۔ یہ جو اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کا کہا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ امر ہے۔ تو آیت نمبر 1 میں یہ کیا ہے؟ ترغیب الی القرآن، صداقت قرآن۔ اور آیت نمبر 23 میں بھی قرآن کی فضیلت، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ قرآن مجید سے تو بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، عبادت والوں پر قرآن کے بڑے اچھے اثرات ہیں۔ اور آیت نمبر 28 میں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہ ترغیب الی القرآن کا مضمون بھی اس صورت میں، یہ 3-4 جگہ تو بالکل نمایاں ہے۔ اس صورت میں بنیادی مضمون تو یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے ترغیب قرآن، اور اسی کی نسبت سے تقابل بین الفریقین۔ لیکن ایک لفظ تقویٰ کا، یہ بھی اس صورت میں بکثرت ملتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، شرک سے بچو۔ تو یا عبادی فاتقون، یا عبادی فاتقون۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس صورت کا خلاصہ یہ آیت ہے کہ یا عبادی فاتقون، اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، تو یہ بھی وہی مضمون ہے۔ تقوی والوں کے لیے اس صورت میں، جو صورت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ وسیق الذین اتقوا
الی الجنت زمرا، تقوی والوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. لعلہم یتقون اور اتقوا اور اولئک هم المتقون اور یا عبادی فاتقون. اس طرح یہ اتقوا اور تقوی کا یہ مادہ یہ صورت میں جو بکثرت نظر آ رہا ہے، گویا اس صورت میں تقوی، عذاب سے بچنا، شرک سے بچنا، محارم سے بچنا، اس کا بھی یہ مضمون موجود ہے. اب اگر ہم اس پوری صورت کا خلاصہ عام آسان الفاظ میں مرکزی مضمون کی حیثیت سے بیان کریں تو وہ یوں کریں گے کہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ ایک اللہ کی خالص عبادت مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے اور معقول بھی ہے، اور یہی تقوی اور شرک سے بچنے اور عذاب سے بچنے کا سبب ہے، اور یہی اللہ کی عبادت اعمال اور اخلاق میں مؤثر ہے. بس یہ 3 جملے اس صورت کا خلاصہ ہے. اللہ کی عبادت مطلوب اور محبوب اور معقول ہے، اللہ سے ڈرو، شرک سے بچو، اور یہی عبادت سبب تقوی اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور تیسری بات وہ یہ کہ یہ اللہ ہی کی بندگی اور عبادت اور یہ اخلاص یہ ہمارے اعمال و اخلاق میں مؤثر ہے. پوری صورت کا مطالعہ کرنے پر یہ مضامین سامنے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل کرنا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو کہ عزیز ہے اور حکیم ہے، جو کہ عزت والا بھی ہے اور جو کہ حکمت والا بھی ہے. یہ صداقت قرآن کا مضمون ہے. کتاب اللہ کی تنزیل ہے، کسی مخلوق کی یا اس نبی کی تصنیف نہیں. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تنزیل ہے اور اس ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے جس ذات کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ عزیز ہے اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ حکیم ہے. یعنی اس کی قدرت بھی کامل ہے اور اس کا علم بھی کامل ہے. یعنی اگر تم نہیں مانو گے تو وہ تمہیں پکڑ سکتا ہے اور سزا دے گا اور دنیا اور آخرت دونوں میں دے گا. اور وہ جو سزا ابھی نہیں دے رہا اس لیے کہ وہ حکیم ہے، اس میں اس کی حکمت ہے. العزیز اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ عزت والا ہے، اور الحکیم اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ حکمت والا ہے. اور حکیم حکم سے ہے، عزیز عزت سے ہے. عزیز کے بھی 3 مطلب ہو سکتے ہیں، 3 مطلب ہیں، اور حکیم کے بھی 3 مطلب ہیں. عزیز کا یہ معنی کہ وہ اللہ غالب ہے، سب پر زبردست ہے اور غالب ہے. اس کو عزت القہر کہتے ہیں. زور اس اللہ کا سب پر ہے، سب پر غالب ہے. عزت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ قدر اور شرف اور منزلت والا ہے، عظمت والا ہے. اس
کو کہتے ہیں عزت القدر. عزت والا ہے یعنی قدر و منزلت والا ہے. اور عزیز کا تیسرا معنی ہے جس کو عزت الامتناع کہتے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, وہ روکنے والا ہے, ضرر کو کوئی اس کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. تو عزیز کے یہ تینوں مطلب ہے. وہ اپنی مخلوق پر غالب بھی ہے اور وہ عزت والا بھی ہے, عظمت والا بھی ہے, اور اس کو کوئی ضرر نہیں دے سکتا. الحکیم حکم سے ہے, اس کے بھی تین مطلب ہیں. وہ حکیم ہے یعنی وہ حکمت والا ہے, اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اور وہ حکیم ہے یعنی وہ حاکم ہے, حکم والا ہے. دوسرا معنی وہ حکم والا ہے, وہ حکمت والا بھی ہے, وہ حکم والا بھی ہے. اور الحکیم اس کے کام بڑے محکم ہیں. حکیم معنی حکمت والا, حکیم معنی مضبوط, حکیم معنی حاکم. یہ تینوں مفہوم ہیں. قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں کی ابتدا میں جب اللہ تعالیٰ ان صورتوں کا بیان شروع فرماتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی حقانیت اور اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا بیان بہت ساری صورتوں میں ملتا ہے. مثلا سورۃ حامیم المؤمن میں ہے کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, وہاں الحکیم کی جگہ العلیم. علم اور حکمت یہ علمی صفات ہے. سورۃ جاسیہ اور سورۃ احقاف میں بھی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورۃ حامیم السجدہ میں بھی ہے تنزیل الرحمن الرحیم, رحمان رحیم کی طرف سے. اور سورۃ یاسین میں بھی گزرا ہے تنزیل العزیز الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, نازل ہونا ہے, نازل کرنا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو کہ عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, بے شک ہم نے اتاری ہے تیری طرف یہ کتاب, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے بالحق کی حق کے ساتھ. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, تو عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس اللہ کے لیے بندگی کو. انا انزلنا, ہم نے نازل کیا ہے. لفظ ہم جمع ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے یہ بطور تعظیم کے ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے محکمات آیات میں فرمایا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, ایک ہی الہ ہے. تو اب انا انزلنا میں جمع کے صیغے سے اللہ کا متعدد ہونا ثابت کرنا, یا جیسے کہ نصرانی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم, تو وہ اصل میں متشابہات آیات کے پیچھے پڑ رہے ہیں, ورنہ محکم آیات میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے
وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم، مگر یہ اللہ کی وحدانیت کے خلاف نہیں، یہ بطور تعظیم ہے یا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا وہی مفہوم لیا جائے گا جو محکمات میں ہے۔ تنزیل، نزل ینزل تنزیلا، اور انزال، انزل ینزل انزال۔ انزال کہتے ہیں یک بار پورا نازل کرنا، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ قرآن تنزیل بھی ہے اور قرآن انزال بھی ہے۔ تنزیل الکتاب اور انا انزلنا الیک الکتاب، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور پھر پورا نازل ہو گیا۔ پورا نازل کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا اور تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔ آسمان دنیا پر پورا نازل ہوا ایک ہی رات میں، اور وہاں سے دنیا میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اور تنزیل اور انزال میں یہ فرق لازمی اور کلی بھی نہیں ہے، کبھی کبھار اس کے خلاف بھی یہ لفظ استعمال لغت میں ہوا ہے۔ اکثری فرق یہ ہے، اکثر ایسا ہے کہ جب لفظ تنزیل ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، اور جب لفظ انزال ہو تو پورا ایک ساتھ اترنا، یہ اکثر فرق ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، حق کے ساتھ۔ بالحق میں یہ با ملابست کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی ہم ہی نے نازل کیا، کسی اور نے نازل نہیں کیا، ہم نے ہی نازل کیا، یہ بات برحق ہے، کسی اور نے نازل نہیں کیا۔ بالحق کا یہ معنی ہے کہ اس کتاب کو خود ہم نے ہی نازل کیا اور واقعی ہم نے نازل کیا، تو بالحق کا معنی واقعی، بالحق واقعتاً اس کتاب کو ہم نے نازل کیا۔ واقعہ یہی ہے، حق یہی ہے، سچ یہی ہے۔ تاکید کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں۔ یہ بالحق کا مطلب۔ اور بالحق کا یہ معنی بھی ہے جب لفظ با تعدیہ کے لیے ہو، ہم نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، یعنی حق مضامین پر مشتمل، حق کے ساتھ ہم نے یہ کتاب نازل کی۔ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ برحق ہے، یہ معنی ہے بالحق کا۔ فاعبد اللہ، تو عبادت کرو اللہ کی۔ جب کتاب حق ہے اور اس کے مضامین حق ہے تو اس حق مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ فاعبد اللہ۔ تو ایک قرآن کے مضمون کو ذکر کیا کہ وہ مضمون حق ہے، تو وہ حق مضمون کیا ہے؟ فاعبد اللہ۔ اور جب یہ کتاب واقعی حق ہے تو پھر تم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ یہ اسی مضمون کے لیے تو آیا ہے۔ تو جو فاعبد اللہ، یہ فا کے ساتھ تفریق کی گئی ہے۔ جب کتاب ہم نے حق کے ساتھ نازل کی ہے تو عبادت اللہ ہی کی کرو، مخلص اللہ الدین، اس اللہ کے لیے ہی عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ الدین یہاں اس آیت میں مراد اور معنی دین کا ہے عبادت،
تو عبادت کیوں نہیں کہا؟ الدین کا لفظ کیوں کہا؟ دین کا لفظ اصل میں بدلے اور جزا کو کہتے ہیں. کما تدین تدانو لکم دینکم ولی دین. قیامت بھی یوم الدین اور یوم جزا ہے. دین کے بہت سارے معانی ہیں. بنیادی طور پر یہ لفظ جزا اور بدلے کے معنی میں ہے. دین اصل میں اس عمل کو کہتے ہیں، اس طریقے کو کہتے ہیں کہ جس پر معاوضہ اور بدلہ اور جزا ملے. تو دین یہاں عبادت کو کہا گیا ہے، مگر عبادت کی بجائے لفظ دین لا کر یہ بتایا گیا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اپنی اس بندگی کو اپنی زندگی کا ایسا عمل، ایسی روش بنا لو کہ اس پر تمہیں بدلہ بھی دیا جائے گا. تو دین اصل میں کہتے ہیں وہ عمل جس پر عمل کرنے والا بدلے کا بھی ارادہ کرے. تو یہ عبادت کرو اور اس عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو، اس پر تمہیں بدلہ ملے گا. اس کو دستور حیات بنا لو. اس لیے اس لفظ عبادت اور مفہوم عبادت و اطاعت کو یہاں دین سے تعبیر کیا گیا. دین کا لفظ دعا و عبادت اور عمل کے لیے جو ذکر ہوتا ہے وہ اس لیے کہ یہ عمل، یہ دعا، یہ عبادت، یہ وہ ہیں کہ جس پر عمل کرنے والا، دعا کرنے والا عمل پیرا ہو کر مکافات اور بدلے کا ارادہ رکھتا ہے. تو فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اب لفظ عبادت، لفظ اخلاص اور لفظ دین، تین الفاظ ہیں. عبادت کرو، بندگی کرو. عبادت کا لفظی معنی تو ہے تذلل اور انقیاد اور اطاعت. ذلیل ہونا، جھک جانا، کسی کی بات ماننا. اور شریعت میں اللہ تعالی کے آگے جھکنا اور اللہ کی اطاعت کرنا اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ اللہ خدائی صفات رکھتا ہے، یہ عبادت ہے. کسی کے اندر جب آپ خدائی صفات مانتے ہیں اور اس کو اپنے خیر و شر کا مالک جانتے ہیں، اپنے بناؤ بگاڑ کا اختیار مند اور متصرف سمجھتے ہیں اور اس غیبی طاقت کا مالک مانتے ہیں، اور اس اعتقاد کے ساتھ پھر آپ اس کی بات مانتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، تو یہ عبادت ہے. والدین کی اطاعت جو ہے وہ تو اس اعتقاد کے ساتھ نہیں ہے کہ ان میں خدائی صفات ہے. رسول کی اطاعت اس اعتقاد کے ساتھ نہیں ہے کہ ان میں خدائی صفات ہے. تو اطاعت رسول اور اطاعت والدین یا اطاعت استاد کو عبادت نہیں کہتے. ہر اطاعت عبادت نہیں ہے، لیکن ایسی اطاعت و فرما برداری اور کسی کی بات ماننا کہ اس میں خدائی صفات مان لے، یہ عبادت ہے. اور غیبی طاقت کا مالک جان کر کسی کے آگے کچھ اعمال بجا لانا، یہ عبادت ہے، پوجا ہے، پرستش ہے. یہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اس لیے کہ خدائی صفات سوائے اللہ کے کسی میں نہیں ہے. اور اس عبادت کو خالص کرو، شریک سے، شرک سے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ریاکاری سے اور سمعت سے، مخلوق کے لیے اس میں حصہ نہیں رکھنا، یہ اخلاص ہے. دل کو مخلوق کے لحاظ سے خالی کرنا اخلاص ہے. دل کو شرک و ریا سے خالی کرنا
اخلاص ہے. تو مخلص لہ الدین، اور عبادت وہی قبول ہے جس میں اخلاص ہو. اس لیے فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے. کیا معنی؟ یعنی خالص دین اور عبادت اور اطاعت کا حقدار صرف اللہ ہے، اور وہی اس کا سزاوار ہے. اور خالص عبادت اور دعا اور اعمال کو ہی اللہ قبول کرتا ہے. الا خبردار للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے خالص بندگی حق سزاوار ہے، اللہ ہی خالص عبادت کا حقدار ہے. الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص عبادت و دعا ہی اللہ قبول کرتا ہے. اور جو خالص نہ ہو، جس میں شرک ہو، جس میں اخلاص نہ ہو، اس کو اللہ قبول نہیں کرتا. یہ الا للہ جو ہے یہ اصل میں فاعبد اللہ کے لیے علت ہے. اللہ ہی کی خالص عبادت اس لیے کرو کہ خالص عبادت کا حقدار اللہ ہے، اور اللہ ایسی ہی عبادت قبول کرتا ہے. اور لفظ الا لا کر اس غفلت سے متنبہ کیا گیا کہ اکثر لوگ اس بندگی میں اور عبادت میں ریا اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو متنبہ کیا کہ اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے. دین خالص ہے یعنی عبادت خالصہ ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ مددگار، اولیاء، کسی اور کو اپنے کام سپرد کرے اور ان کو اپنا مددگار سمجھے، ان کو اولیاء کہتے ہیں. ولی کا لفظ دوست کے معنی میں بھی ہے اور مددگار اور حمایتی کے معنی میں بھی ہے. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا حمایتی اور مددگار بنایا اور اپنے معاملات کو ان کے حوالے کیا کہ وہی ہمارے کرتا درتا اور بناؤ بگاڑ کے اختیار مند اور مالک اور متصرف اور متولی ہے. جنہوں نے اوروں کو متولی بنایا، یہ اولیاء اس معنی میں ہی، ہاں، مددگار، غیبی طاقتوں کا مالک. تو وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم عبادت نہیں کرتے ان کی مگر اس لیے تاکہ وہ قریب کر دیں ہم کو اللہ کے قریب کرنا. یہ مشرکین کا شبہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم ان ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، جنات کی کرتے ہیں، مورتیوں کی کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں، یا جس اور دوسری چیزوں کی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. ہم ان کو پوچھتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کو خالق مانتے ہیں. تو بھائی تم کیا کرتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو یہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات سونپے ہیں. ہم ان سے اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ہماری بات، ہماری عبادت، ہماری پکار وہ اللہ کے قریب کر دے. تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ایک طرف کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، دوسری طرف کہتے ہیں ہم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں. یہ کھلا تضاد اور بے وقوفی ہے. گویا یہ تمام مشرکین کا شبہ ہے. امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مشرکین نے ملائکہ کی بندگی اور عبادت کی اور یہی خیال کیا
کہ وہ ہماری فریاد کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ اور یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ اور مقرب کون ہیں جو اللہ تک ہماری فریاد پہنچائے؟ اس میں ہمیشہ سے مشرکین کا اختلاف رہا ہے۔ جس نے سورج کو پوچھا، جس نے ستارے کو پوچھا، جس نے ولی کو پوچھا، جس نے نبی کو پوچھا، جس کو بھی پوچھا عبادت کی، ان سے پوچھو، وہ ان کے بارے میں یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے، ہماری فریاد اللہ تک پہنچانے والے، یا ان کو اللہ نے کچھ محدود اختیارات دیے ہیں، وہ ان اختیارات کو ہم تک منتقل کرتے ہیں اور قیاس کرتے ہیں۔ عقلی تقاضا یہی ہے کہ وہ بڑا بادشاہ ہے، اس کے لیے بیچ میں واسطے ہونے چاہیے، چھت کے لیے سیڑھی ہونی چاہیے، بادشاہ کے لیے وزیر ہونے چاہیے، تو یہ اللہ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ هِيَ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الْمُشْرِكُونَ فِي قدیم الدہر و حدیثہ، یہ وہ شبہ ہے کہ قدیم و جدید مشرکین اسی کو دلیل بناتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں، یہی ان کی سند ہے کہ ہم کوئی شرک نہیں کرتے، ہم ان کو اللہ کے لیے وسیلہ مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ تو توحید ہے، اعمال صالحہ ہے، تقوی ہے، جہاد ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ وہ ذریعہ تو یہ ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کی دعا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اعمال صالحہ بجا لاؤ، یہ اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے۔ مگر انہوں نے شرکی اعمال کر کے اس کو وسیلہ سمجھا، وہ کام کیے جن کو اللہ نے حکم بھی نہیں دیا، مشروع بھی نہیں کیا، اللہ ناراض ہوتا ہے، خدائی صفات لے کر مخلوق کو دے دیے، اس کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا رہے۔ تو ہر زمانے میں یہ مشرکین کا شبہ رہا ہے، بڑا شبہ مشرکین کا یہی ہے۔ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، زُلْفَى یہ مصدر ہے بمعنی قربا، تقریباً، جس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، مفعول مطلق من غیر لفظی، قعدت جلوساً کی طرح۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس مسئلے میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ماننے والے تو نہیں ہیں، قیامت میں اللہ فیصلہ کر دے گا۔ ایک فیصلہ علمی فیصلہ ہے، علمی طور پر تو آج ہی ہم جانتے ہیں کہ کفار اور مشرکین ناحق ہے اور اللہ کا کلام حق ہے، ایک عبادت، اللہ کی عبادت حق ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ مگر ایک فیصلہ عملی فیصلہ ہے، عملی فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اعلان کر دے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ موحد ہے، یہ مشرک ہے، ان کو جنت لے جاؤ، اس کو جہنم لے جاؤ، اس کو کہتے ہیں عملی فیصلہ۔ وہ عملی فیصلہ تو دنیا میں نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو کہ جھوٹا ہو اور بڑا ناشکرا ہو۔ لا یہدی، اللہ اس کو توفیق ہدایت نہیں دیتا، سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں کرتا، اس کا اعتقاد درست نہیں ہو سکتا، اس کے معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ جو کاذب ہو، جو جھوٹا ہو،
اور یہ لوگ صریح جھوٹ بولتے ہیں کہ ان اعمال اور ان معبودان کو جن کو ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اس میں یہ جھوٹے ہیں اور زبانی طور پر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور کفار یہ ناشکرے ہیں، ان پر احسان اللہ نے کیا مگر یہ اس کو منسوب کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف کہ یہ ان کی مداخلت سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ یہ ناشکرے ہیں، اندر سے بھی یہ منکر توحید ہے اور ظاہر میں بھی یہ جھوٹے ہیں۔ تو کاذب زبانی اور کفار قلبی۔ کاذب اس تقرب کے، اس دعوے کے عقیدے میں، اس دعوے میں یہ جھوٹے ہیں، اور ناشکرے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ توحید کا انکار ہے۔ تو جھوٹ والے کو نجات نہیں ملتی ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اور حدیث میں بھی ہے ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ انسان کو فجور اور نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نافرمانیاں آگ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔